پیش کرتا ہوں ترمذی شریف کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، عزت تو خزل فی ادو والا، یہ آپ گنتے جائیں اور سننے والے بھی مشاہدہ کرتے رہیں اور سن کے یہ ساری چیزیں اس وقت ہمارے ملک میں پوری طاقت کے ساتھ موجود ہیں۔ عزت تو خزل فی ادو والا، جب حکمران طبقہ سرکاری خزانے کو اپنا ذاتی مال بنا لے گا اور اسے دونوں ہاتھوں سے لوٹنا شروع کر دے گا۔ والامانۃ مغنما، جس کے پاس امانت رکھی جائے گی وہ امانت کو ہڑپ کر جائے گا، کھا جائے گا۔ والزکوٰۃ مغرما، اور مالدار لوگ زکوٰۃ دینا چھوڑ دیں گے، وہ کہیں گے یہ ٹیکس ہے ہم ادا نہیں کرتے۔ وتعلم لغیر الدین، اور علماء دین اپنے علم کو بیچ دیں گے دنیا کے چند سکوں کی خاطر، اللہ کی رضا کی حاصل کرنے کی بجائے علماء بھی دنیا کے طلبگار بن جائیں گے۔ وَأَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ، اور لوگ اپنی بیویوں کے فرما بردار ہو جائیں گے۔ وَعَقَّ أُمَّهُ، اور ماؤں کے نافرمان ہو جائیں گے۔ اور ادنا صدیقہ وَأَقْصَى أَبَاهُ، اور لوگ اپنے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، انہیں قریب کریں گے، اور اپنے باپ سے بدسلوکی کریں گے، باپ کو دھکا دیں گے۔ وَصَادَ الْقَبِيلَةَ فَصِيقُهُمْ، قبیلے کی سرداری اللہ کے نافرمانوں کے ہاتھ میں ہوگی۔ وَكَانَ رَئِيسُ الْقَوْمِ أَرْذَلَهُمْ، اور حکومت نکمے نااہل لوگوں کے ہاتھ میں ہوگی۔ وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، ایک دوسرے کا اکرام کریں گے اور دلوں میں بغض چھپا ہوا ہوگا، اور ایک دوسرے کے شر سے بچنے کے لیے ایک دوسرے کو ہیلو ہائی کریں گے لیکن اندر ان کے بغض سے بھرے ہوئے ہوں گے۔ وَظَهَرَتِ الْأَصْوَاتُ فِي وَارْتَفَعَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، اور مسجدیں لڑائی جھگڑے کا مرکز بن جائیں گی، فساد کا مرکز بن جائیں گی، اور محبت کے بول وہاں سے نکلنے کی بجائے وہاں سے نفرت کے بول بولے جائیں گے۔ اور وَظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ، اور گانے والیاں عام ہو جائیں گی اور موسیقی عام ہو جائے گی اور گانے بجانے کے آلات عام ہو جائیں گے۔ اور شربت الخمور، اور شراب پی جائے گی۔ ولبس الحریر، اور مرد ریشم پہنیں گے۔ اور لعن آخر هذه الامة اولها، اور اس امت کے پچھلے لوگ پہلے لوگوں کو بے وقوف نادان کہیں گے۔ یہ چند باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آج سے صدیوں پہلے ارشاد فرمائی تھیں۔ ترمذی ہماری 6 کتابوں میں سے مشہور کتاب ہے، اس میں یہ روایت موجود ہے۔ اللہ کا رسول کا فرمان ہے، جب میری امت ان باتوں میں مبتلا ہوگی میں ان کو دوبارہ دہراتا ہوں۔ عزت تو خزل فی ادولا، جب حکمران حکومت کے خزانے کو اپنے دونوں ہاتھوں سے لوٹنا شروع کریں گے اور مالدار لوگ اور امانت کو ہڑپ کر دیا جائے گا اور مالدار لوگ زکوٰۃ دینا چھوڑ دیں گے اور علم دین دنیا کے لیے حاصل کیا جائے گا اور لوگ بیویوں کے فرما بردار ہوں گے، ماؤں کے نافرمان ہوں گے، دوست سے اچھا سلوک کریں گے، باپ سے بد سلوکی کریں گے، قبیلے کا سردار فاسق ہوگا، حکومت نکمے انسانوں کے ہاتھ میں ہوگی، ایک دوسرے کا اکرام کیا جائے گا اور اندر میں شر چھپا ہوا ہوگا، ایک دوسرے کے شر سے بچنے کے لیے مسکرا کر ملیں گے اور مسجدوں میں لڑائی جھگڑے ہو جائیں گے اور گانے والیاں عام ہو جائیں گی، موسیقی کے آلات عام ہو جائیں گے اور شراب پی جائے گی اور ریشم پہنا جائے گا اور اس امت کا اول آخر کو برا بھلا کہے گا۔ تو اللہ کا رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فَلْيَرْتَكِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ، پھر اس وقت میری امت انتظار کرے ریحًا حمراء، موسم کی بے رحمی کا، ہواؤں کا، سرخ آندھیوں کا، خوفناک موسم کا انتظار کرے، وَزَلْزَلَةً، اور زلزلوں کا، وَخَسْفًا، اور زمین میں دھنسائے جانے کا، وَقَذْفًا، اور آسمان سے اللہ کے عذاب کے اترنے کا، وَآیَاتٍ مُتَتَابِعَاتٍ، اور اوپر نیچے تابڑ توڑ عذاب کے حملوں کا انتظار کرے، كَنِظَامٍ بَالٍ قُطِعَ سِلْكُهُ فَتَابَعَ، جیسے تسبیح کا دھاگا ٹوٹتا ہے اور اس کے دانے ٹپ ٹپ گرتے ہیں، ایسے ہی جب یہ 15 باتیں امت میں ہوں گی تو اللہ کی طرف سے اوپر نیچے تابڑ توڑ عذاب کے حملے ہوں گے۔ یہ فرمائیے گا کہ ظاہر ہے کہ یہ تصویر اب اس میں کسی بھی شخص کو، کسی بھی مسلمان کو مزید تشریح کی ضرورت نہیں ہے کہ اس وقت جو ہمارے پر جو آفت آئی ہوئی ہے، جو ہم دیکھ رہے ہیں، یہ ہمارے اعمال کا ہی نتیجہ ہے، ہمارے حالات کا نتیجہ ہے۔ پہلے یہ فرمائیے گا کہ اس میں کوئی یہ نہیں ہے کہ جب یہ آفت آئے گی تو کوئی
معصوم اس کا نشانہ بنتا ہے، کوئی اچھا دیندار نشانہ بنتا ہے، کوئی معصوم غریب اس کا نشانہ بنتا ہے، اس کی کوئی تفریق نہیں ہوتی. ایک روایت میں آتا ہے کہ مہدی کے دور میں ایک لشکر مکے پر چڑھائی کرے گا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا جو مکے قریب پہنچیں گے تو وہ سارے زمین میں دھنسا دیے جائیں گے. تو اس پر حضرت عائشہ نے عرض کی یا رسول اللہ، تو اس میں تو ان کے مزدور غریب لوگ بھی ساتھ ہوں گے. تو آپ نے فرمایا ان کے عمومی پکڑ کی وجہ سے وہ دنیا میں تو اس کا شکار ہوں گے، لیکن موت کے بعد وہ ان سے جدا کر دیے جائیں گے اور اللہ کی رحمت میں ان کو جگہ دی جائے گی. جب عمومی عذاب آتا ہے تو پھر اس میں نیک بات سب کو بہا کر لے جاتا ہے. اچھا، تو مولانا صاحب اس وقت فوری ضرورت کیا ہے کہ بخشش کیسے حاصل کی جائے، یہ قوم کیسے نجات حاصل کرے؟ قدرتی آفات نے ایک طرف پوری قوم کو رون دیا ہے، دوسری طرف انسانی آفات. صرف آج ہی دیکھیے اسکول کے بچوں کو، معصوموں کو دہشت گردوں نے فائرنگ کر کے ہلاک کیا ہے پشاور کے شہر میں. کراچی کے جناح اسپتال میں بتی نہیں ہے 14 گھنٹے تک. 4 غریب مریض جن کو بیچاروں کو مصنوعی تنفس دیا جا رہا تھا وہ اللہ کو پیارے ہو گئے. اس ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے، فرمائیے کہ بخشش کیسے ہوگی، اللہ تعالیٰ کی رضامندی کیسے حاصل کی جا سکتی ہے؟ اس کا تو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں بھی فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ اے ایمان والو کہ تم اللہ کی بارگاہ میں سچی اور پکی توبہ کرو. کہ توبہ ہی اس وقت کا اصل حل ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں. جیسے یونس علیہ السلام کی قوم پر جب اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجا تو انہوں نے فوراً مرد الگ ہو گئے، بوڑھے الگ ہو گئے، بچے عورتیں الگ ہو گئے، اور سب سجدے میں گر کر رونے لگے، گڑ گڑانے لگے، اور سب نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی درخواست کی. تو اللہ تعالیٰ نے آیا ہوا عذاب ہٹا دیا. تو ہم اس وقت عمومی جو اللہ پاک کی طرف سے گرفت ہے اس کے پیچھے ہمارے اعمال ہیں. کراچی میں کتنے لوگ بے گناہ قتل کیے جا رہے ہیں اور کتنا بے گناہوں کا خون بہایا جا رہا ہے. وہ یہ اللہ کی طرف سے یہ ہم سب کو تنبیہ ہے کہ ہم توبہ کریں. اس کا ایک ہی علاج ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ساری قوم اجتماعی انفرادی توبہ کرے اور اللہ کی طرف رجوع کرے اور اپنے اعمال پر ندامت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہائے اور اس کی بارگاہ میں توبہ کرے. مولانا صاحب، توبہ کے لیے کوئی مسنون مختصر دعا جو یہ قوم کر سکے، جو کہ سب سے زیادہ شاید اللہ تعالیٰ کو قبولیت کا درجہ حاصل ہو، کچھ آپ اگر فرمائیں اس سلسلے میں. صاحب اتنا آسان کیا ہے کہ نہ اس کے لیے الفاظ ہیں، نہ اس کے لیے کوئی مخصوص دعا ہے. صرف دل سے آہ نکلے گا اور آدمی اپنے دل کی زبان سے بھی کہہ دے یا اللہ میری توبہ، تو اللہ اس کے سارے گناہ معاف فرماتا ہے. اس نے معافی کا دروازہ اتنا کشادہ رکھا ہے کہ خود ایک حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی. اے میرے بندے تو اتنے گناہ کر کہ زمین بھر دے، خلا بھر دے، سورج چاند تاروں کو بھر کے اپنے گناہوں کو آسمان کی چھت کے ساتھ لگا دے، پھر صرف ایک دفعہ مجھے کہہ دے یا اللہ معاف کر تو میں سارے ہی معاف کروں گا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوگی. تو اس وقت ہم سب کے لیے اجتماعی طور پر توبہ کی ضرورت ہے، اور توبہ کے لیے کوئی مخصوص دعا نہیں، صرف دل کی کیفیت کا نام ہے کہ اللہ ہم تیری طرف لوٹتے ہیں اور اپنے گناہوں سے معافی مانگتے ہیں. بہت بہت شکریہ نوازش شرانہ طارق جمیل، پاکستان کے انتہائی بااثر، انتہائی محترم دینی مبلغ اسلامی اسکالر ہم سے بات کر رہے تھے. کم از کم وہ تمام لوگ جو اس وقت ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں وہ انتہائی صدق دل سے اللہ